السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل من قبل هدى للناس وانزل الفرقان ان الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام صدق الله العظيم۔ ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین اکرام، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی سورہ آل عمران ہم شروع کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے حق کہنے، آپ لوگوں کو حق سننے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم، اللہ وہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ خود زندہ اور دوسروں کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ثنا، اپنی تعریف بیان فرمائی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ تو مفسرین اس آیت کریمہ کے شان نزول کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ نجران ایک علاقہ ہے، وہاں کے تقریباً 70 عیسائی افراد پر مشتمل ایک قافلہ، ایک گروپ، وہ مدینہ منورہ آیا اور ان میں ان کے بڑے بڑے سردار تھے، اور ان کے تمام پادریوں کا جو پیشوائے، سب سے بڑا پیشوائے اعظم تھا، ان کا امام تھا، جس کی عزت عیسائی بادشاہ بھی کیا کرتے تھے، اور یہ تمام لوگ بہت ہی عمدہ لباس پہن کر بڑی ہی شان و شوکت کے ساتھ سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے مناظرہ کرنے کے لیے مدینہ منورہ آئے۔ حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عصر کی نماز ادا فرما رہے تھے، اور یہ لوگ بھی مسجد کے اندر داخل ہوئے اور اپنی نماز الگ سے شروع کی، اور انہوں نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے اپنے ڈھنگ کی نماز انہوں نے شروع کی۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے گفتگو شروع کیا، مناظرہ شروع کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے وہ گفتگو کرنے لگے، کہنے لگے کہ بتائیے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا باپ کون ہے؟ سرکار سے انہوں نے پوچھا، اور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ اور بہتان باندھا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بیوی ہے نہ ہی کوئی بیٹا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ ہر بیٹا اپنے باپ کی طرح ہوتا ہے، مشابہ ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا، ہاں کیوں نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ ہمارا رب زندہ ہے، اس کو موت نہیں آئے گی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو موت آئے گی؟ تو انہوں نے کہا، بالکل ایسا ہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، تم نہیں جانتے ہمارا رب ہر چیز کو قائم کرنے والا ہے، اس کی حفاظت کرنے والا ہے، اور اس کو رزق دینے والا ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا عیسیٰ علیہ السلام میں ان میں سے کسی چیز پر قدرت رکھتے ہیں؟ انہوں نے کہا، نہیں۔ تو پھر آپ نے پوچھا، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، مخفی نہیں ہے، نہ زمین نہ آسمان، کوئی چیز بھی؟ تو انہوں نے کہا، ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں، کوئی چیز زمین و آسمان کے اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا اللہ تعالیٰ کے علم دیے بغیر عیسیٰ علیہ السلام کو کسی چیز کا علم ہے؟ تو انہوں نے کہا، نہیں، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جو بھی ہے وہ اللہ کے عطا کردہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا، ہمارے رب نے ماں کے پیٹ میں جس طرح چاہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صورت بنائی، کیا تم کو اس کا علم ہے؟ انہوں نے کہا، ہاں بالکل ہے۔
تو آپ نے فرمایا کیا تم کو علم ہے کہ ہمارا رب نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے اور نہ ہی اس کو حدث لاحق ہوتا ہے؟ تو انہوں نے کہا بالکل ایسا ہی، یعنی ہمارا رب کھانے پینے سے پاک ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا تم کو معلوم نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماں کے پیٹ میں اس طرح رہے جس طرح عورتوں کو حمل ہوتا ہے، پھر وضع حمل ہوا جس طریقے سے دوسرے عورتوں کو ہوتا ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تو ان کو غذا دی گئی جس طرح دوسرے بچوں کو دی جاتی ہے، پھر وہ کھانا کھاتے تھے اور پانی پیتے اور ان کو بھی حدث لاحق ہوتا۔ تو انہوں نے کہا بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کھانا کھاتے اور پانی پیا کرتے اور اس طریقے سے ان کو حدث بھی لاحق ہوا کرتا، یعنی وضو بھی ٹوٹتا ان کا۔ تو آپ نے فرمایا جس شخص کی یہ صفات ہوں، یعنی وہ کھاتا بھی ہو پیتا بھی ہو اس کا وضو بھی ٹوٹتا ہو، تو کیا وہ خدا یا خدا کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ سرکار کی یہ پوری تقریر سن کر وہ سمجھ گئے کہ عیسیٰ علیہ السلام یقیناً اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہو سکتے، لیکن انہوں نے جان تو لیا لیکن مانا نہیں۔ کیوں؟ صرف اناد کی بنیاد پر، غرور کی بنیاد پر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ماننا گوارا نہیں کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے جواب میں سورہ آل عمران کے شروع سے لے کر تقریباً 80 آیتیں نازل فرمائی، اور یہ آیتیں ان کے رد میں، عیسائیوں کے رد میں نازل ہوئی۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے نزل علیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اس نے تم پر یہ سچی کتاب اتاری جو پہلے کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، اور اس نے اس سے پہلے تورات اور انجیل نازل فرمائی۔ من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، لوگوں کو ہدایت دیتی اور اللہ نے حق و باطل میں فرق اتارا۔ ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام، بے شک وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ یہاں پر قرآن کریم کے تعلق سے بات بتائی جا رہی ہے کہ قرآن پاک کے بعد کوئی کتاب نہ آنے والی ہے، نہ ہی کوئی نبی آنے والا ہے، کیونکہ قرآن نے جو ہے پچھلی کتابوں کی یعنی تورات اور انجیل اور زبور کی اس کی تصدیق کی ہے، لیکن بعد میں نہ کسی آنے والی کتاب کا تذکرہ کیا ہے نہ ہی اس کی بشارت دی ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ آخری نبی کی طرف آخری کتاب اتاری گئی ہے، اس کے بعد نہ کوئی نبی آنے والا نہ کوئی کتاب نازل ہونے والی۔ اور قرآن کے تعلق سے ان پرانی کتابوں میں بھی بشارت موجود ہے۔ تو اب اگر کوئی اس کتاب کا انکار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لہم عذاب شدید اللہ عزیز ذو انتقام، جنہوں نے اللہ کی آیتوں کا انکار کیا ان کے لیے سخت عذاب ہے اور اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ آگے آیہ نمبر 5 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، بے شک اللہ پر کوئی چیز پوشیدہ نہیں، نہ زمین میں اور نہ ہی آسمان میں۔ اس آیت کریمہ میں بھی ان عیسائیوں کا رد کیا گیا ہے، کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کہتے تھے اور ان میں ایک فرقہ یہ بھی تھا کہ خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ تو ان کا یہ شبہ تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ غیب کی خبریں دیتے تھے، جیسے کہ قرآن میں بھی موجود ہے اُنبئکم بما تأکلون وما تدخرون فی بیوتکم، جو تم کھاتے ہو میں اس کی بھی خبر دے سکتا ہوں اور جو گھروں میں چھپا کے رکھتے ہو اس کے تعلق سے بھی میں بتا سکتا ہوں۔ وَأُحْيِي الْمَوْتَىٰ بِإِذْنِ اللَّهِ، اور میں مردوں کو بھی زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ تو یہ ساری باتیں ان کے ذہن میں تھی کہ وہ مردوں کو بھی زندہ کیا کرتے تھے اور غیب کی خبریں بھی دیا کرتے تھے۔ یہ کمال قدرت ہے، علم بھی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اور قدرت بھی ہے ان چیزوں پر۔
تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ اللہ ہی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ان کے اس ڈاؤٹ کو کلیئر کیا، شبہ کو زائل فرما دیا کہ خدا وہ ہے جس کو ہر چیز کا علم ہو، اور چند باتوں کے جان لینے سے کوئی خدا نہیں ہوتا، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو بھی علم تھا وہ لمیٹڈ علم تھا، اور اللہ نے مخلوق کو جو بھی علم دیا، اگرچہ وہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو چونکہ ما کانا وما یکون ہر چیز کا علم دیا، لیکن اللہ کے نزدیک ان علم کا بھی ایک لمٹ ہے، اس کی بھی ایک حد ہے، لیکن جہاں تک اللہ تعالیٰ کے ذاتی علم کا معاملہ ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، وہ جسے لامتناہی کہتے ہیں۔ اور جہاں تک مردوں کو زندہ کرنے کی بات ہے، وہ بھی اللہ کے چاہنے سے ہے، اللہ نے انہیں طاقت دی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام چونکہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے، اللہ نے ان کی صورت بنائی، تو اس صورت کے بننے میں خود انہوں نے تو خود بنایا نہیں بلکہ اللہ نے انہیں بنایا، تو اب آپ خود سوچیں کہ پھر وہ خدا کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور انبیاء اکرام علیہم الصلاۃ والسلام کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے علم دیا اور قدرت دی، وہ سب کیا ہے؟ عطائی ہے۔ جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے قرآن میں ہے وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور ہم یوں ہی ابراہیم کو آسمان اور زمین کی بادشاہت دکھاتے ہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کو دکھایا، اس کا علم اللہ تعالیٰ نے عطا کیا، تو یہ علم جو ہے عطائی ہے۔ ایسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو جو بھی قدرت عطا ہوئی، جو بھی قدرت ان کی ہے یا علم ہے، وہ سب کچھ کیا ہے؟ اللہ کے دینے سے ہے۔ جب اللہ کے دینے سے ہے، خود کی نہیں ہے، تو وہ خدا نہیں ہو سکتے۔ آگے آیا نمبر 6 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء لا الہ الا هو العزیز الحکیم، وہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں جیسی چاہتا ہے تمہاری صورت بناتا ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، وہی ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں تمہاری صورت بناتا ہے۔ آپ اس پر غور کریں، دیکھیں کہ انسان کی حیثیت کیا ہے، وہ کیا تھا۔ اب ایک بے قدر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو انسانی شکل میں ڈالا، اور پھر اس میں مرد اور عورت میں ڈیوائیڈ کیا، اسی ایک قطرے سے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی میں رنگ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنا دیا، کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی سانولا ہے۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے شکل بھی مختلف بنائی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں روح پھونکی اور فرشتوں کو اس کے لیے مقرر کیا۔ یہ سارا کام ماں کے پیٹوں میں شکل دینا، یہ سب کچھ جو ہے فرشتے کرتے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں فرمائے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، کہ وہ جو ہے صورت بناتا ہے۔ تو فرشتے جو کرتے ہیں اللہ کی دی ہوئی طاقت سے کرتے ہیں اور اللہ کے حکم سے کرتے ہیں، اللہ جو فرماتا ہے وہی وہ کرتے ہیں۔ جیسے کہ روایت میں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی خلقت اس کی ماں کے پیٹ میں 40 دن تک جمع رکھی جاتی ہے، پھر وہ خون کے لوتھڑے کی طرح صورت بن جاتی ہے، پھر وہ گوشت کی بوٹی کی طرح ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ آتا ہے جسے 4 چیزوں کا حکم ہوتا ہے، اس سے کہا جاتا ہے کہ اس کا عمل، اس کا رزق، دنیا میں رہنے کی اس کی مدت، اور وہ نیک ہے یا بد ہے، سب کچھ اس کا لکھ دو، پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے۔ آگے آیا نمبر 7 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، وہی ہے جس نے تم پر یہ کتاب اتاری، اس کی کچھ آیتیں صاف معنی رکھتی ہیں، وہ کتاب کی اصل ہیں، اور دوسری وہ ہیں جن کے معنی میں اشتباہ ہے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ،
وما يعلم تأويله إلا اللہ. تو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھاپن ہے، لوگوں میں فتنہ پھیلانے کی غرض سے اور ان آیات کا غلط معنی تلاش کرنے کے لیے ان مشابہ آیتوں کے پیچھے پڑتے ہیں، حالانکہ ان کا صحیح مطلب اللہ تعالیٰ کو ہی معلوم ہے. والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ کل من عند ربنا وما یذکر الا اولو الالباب. اور پختہ علم والے کہتے ہیں کہ ہم اس پر ایمان لائے، یہ سب ہمارے رب کی طرف سے ہے، اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں. اس آیت کریمہ میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ قرآن کریم میں دو طرح کی آیتیں ہیں. ایک کو آیت محکمات کہتے ہیں اور دوسرے کو آیت متشابہات کہتے ہیں. تو دو طرح کی آیتیں ہیں. تو اب آیت محکمات کسے کہتے ہیں؟ جن کے معنی کو سمجھنے میں کوئی دشواری نہ ہو، میننگ آسانی سے سمجھ میں آتی ہو، بلکہ قرآن کی سمجھنے کی جس کو اہلیت ہے وہ آسانی سے وہ سمجھ سکتا ہے. اور اسی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہن ام الکتاب فرمایا، یعنی کتاب کی اصل ہیں یہ، یعنی جو شریعت کے جو احکام ہیں انہی آیت کے ذریعے رجوع کیا جاتا ہے اور حلال و حرام میں انہی پر عمل کیا جاتا ہے. اور دوسری آیت آیت متشابہات، یعنی وہ آیات جن کے ظاہری معنی یا تو سمجھ ہی نہیں پاتے، سمجھ میں نہیں آتے، جیسے کہ حروف مقطعات جسے کہتے ہیں، حامیم، عین، سین، قاف، کاف، ہا یا عین، صاد، یہ سارے حروف مقطعات ہیں، اس کے ظاہری معنی سمجھ میں نہیں آتے. اور دوسرا وہ جس کے ظاہری معنی تو سمجھ میں آتے ہیں لیکن اس سے مراد کیا ہے وہ نہیں سمجھ میں آتے. جیسے کہ قرآن میں ہے ید اللہ فوق ایدیہم، یعنی ید کی نسبت اللہ کی طرف کی گئی ہے. ید کا معنی ہے ہاتھ، اور قرآن میں وجہ کا بھی ذکر ہے یعنی چہرہ، اس کی نسبت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب کی گئی ہے. تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چہرے سے پاک ہے، ہاتھ سے پاک ہے، جسم سے پاک ہے. تو یہاں جو ہے معنی تو سمجھ میں آ رہا ہے کہ ید کا معنی ہاتھ ہے، وجہ کا معنی چہرہ ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے یہ سمجھ میں نہیں آتی. جب ید اور وجہ کی نسبت اللہ کی طرف ہو جائے تو اس کا معنی کیا ہے تو یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جسے علم عطا کرے وہ جانتا ہے. تو اس دوسری قسم کو آیات متشابہات کہتے ہیں. ان دو قسموں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ، یعنی جن کے معنی میں اشتباہ ہے یعنی آیت متشابہات، تو وہ لوگ جن کے دلوں میں ٹیڑھاپن ہے وہ اس کو لے کر لوگوں کے درمیان فتنہ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، اس طریقے کی آیتوں کے وہ پیچھے پڑتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اس سے مراد کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالی ہی جانتا ہے. تو یہاں پر دو گروپس کا تذکرہ ہوا کہ پہلا وہ گروپ جنہیں گمراہ اور بد مذہب کہا جاتا ہے، جو اپنے نفسانی خواہشات کے پابند ہے، تو وہ ان آیات مشابہات کے جو ظاہری معنی ہے اسی کو لیتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اگر بندہ مومن اس کو لے لیتا ہے تو بعض صورتوں میں تو وہ کفر بھی ہوتا ہے، اور یہ گمراہ لوگ آیت متشابہات کو لے کر اس کی غلط تعویل کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسرا گروپ وہ ہے جو مومنین کا گروپ ہے، جو مشابہت والی آیت ہوتی ہے اس کی معنی سمجھے یا نہ سمجھ میں آئے، لیکن ان کا عقیدہ کیا ہوتا ہے تو قرآن نے خود اس کو بیان کر دیا کہ مومنین کیا کہتے ہیں کہ والراسخون فی العلم یقولون آمنا بہ، کہ ہمیں وہ بات سمجھ میں آئے یا نہ آئے لیکن ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کا کلام ہے، تو جس طریقے کی آیت ہوں تو ہم اس پر
ایمان لاتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ کل من عند ربنا، یہ سب کچھ جو ہے ہم اس پر ایمان لائے یہ اللہ کی جانب سے ہے، اور یہ جو ہے مومنین کا شیوا ہے۔ آیات مشابہت کے تعلق سے یہی عقیدہ ہونا چاہیے۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ آیات متشابہات جس کا ظاہری معنی سمجھ میں نہیں آتا یا کبھی مرادیں اس کی سمجھ میں نہیں آتی، تو کیا یہ علم اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا کیا؟ تو یقیناً یہ علم ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس کا علم عطا کیا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو ان پر نازل فرمایا، اور الرحمن علم القرآن، اللہ تعالیٰ نے قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھا دیا، تو یقیناً اس کے ظاہری معنی ہو باطنی معنی ہو جو بھی مراد ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کچھ سکھا دیا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں آپ کی امت کے بعض اولیاء کو بھی اس کا علم عطا ہوا، اور اس میں یہ فرمایا گیا والراسخون فی العلم، یعنی علم میں پختہ لوگ جو کہتے ہیں قلنا آمنا بھی، کہ جو کچھ اللہ نے دیا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، کہ تو یہ والراسخون فی العلم یعنی علم میں پختہ لوگ وہ کون ہیں؟ تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ راسخ فی العلم وہ عالم باعمل ہے جو اپنے علم کی پیروی کرنے والا ہو، اور مفسرین یہ بھی لکھتے ہیں کہ وہ ہیں جن کے اندر 4 صفتیں ہوں وہ علم میں پختہ مانے جاتے ہیں اور راسخون فی العلم مانے جاتے ہیں۔ وہ کون ہیں؟ 4 صفتیں کیا ہیں؟ کہ جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہو، اور دوسرا وہ لوگوں کے ساتھ تواضع اختیار کرتا ہو، اور تیسری صفت دنیا سے زہد رکھتا ہو، اور چوتھی چیز نفس کے ساتھ مجاہدہ کرتا ہو، تو یہی حقیقتاً والراسخون فی العلم ہے۔ تو اب کہ آیات متشابہات کا علم کس کو عطا ہوا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ والراسخون فی العلم میں میرا بھی شمار ہوتا ہے، یعنی اپنے آپ کو آپ نے شمار فرمایا، اور ان کے شاگرد حضرت مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بھی فرمایا کہ میں ان میں سے ہوں جو مشابہ کی تعویل جانتے ہیں، یعنی آیات متشابہات کی تعویل جو ہے یہ جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے تعلق سے آپ نے دعا کی تھی، اے اللہ اس کو دین کی فقہ عطا فرما اور اس کو تعویل کا علم عطا فرما۔ اس دعا سے مفسرین فرماتے ہیں کہ جو سرکار نے دعا فرمائی فقہ علم عطا فرما اور اس کی تعویل کا علم عطا فرما، اس سے مراد یہ آیات متشابہات مراد ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بھی دعا کی تھی، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے بھی ایک مراد یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے سرکار کی دعا سے یہ علم بھی عطا فرمایا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ علم میں راسخ کون ہے، پختہ کون ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا جو اپنی قسم پوری کرے اور اس کی زبان سچی ہو اور اس کا دل حق پر قائم ہو، مستقیم ہو، اور اس کا پیٹ جو ہے اور اس کی شرمگاہ حرام سے محفوظ ہو، تو وہ شخص جو ہے اگر اسے علم ہے تو وہ راسخون فی العلم، علم میں پختہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں والراسخون فی العلم میں شمار فرمائے اور علم نافع عطا فرمائے۔ اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ، اور عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ تو اس میں عقل والوں کی فضیلت بیان کی گئی ہے کہ عقل جو ہے یہ بہت بڑی خوبی ہے، عقل کے ذریعے ہدایت ملتی ہے، آدمی نصیحت حاصل کرتا ہے، اور جس عقل کے ذریعے آپ سمجھیں کہ ہدایت نہ ملے وہ بدترین حماقت ہے۔ جیسے طاقت اچھی چیز ہے لیکن جو طاقت ظلم کے لیے استعمال ہو وہ کمزوری سے بھی بدتر ہے، ایسے ہی جو ہے عقل ہو اور اس سے گمراہی حاصل ہو تو یقیناً وہ بدترین چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایسی عقل عطا فرمائے جس کے ذریعے ہم ہدایت پر گامزن رہے اور نیکی کی راہ پر گامزن رہے، گمراہیت سے بچے۔
مولا تبارک و تعالی ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔